دنیا کے سفر میں مسافر جب اپنی کسی منزل کی طرف رواں ہوتا ہے، چلتا ہے، تو بعض مرتبہ درمیانی چال چلتا ہے، اور اس سفر کے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ درمیانی چال ہی مسافر چلتا رہے۔ یہ چال اس کے سفر کو اس کے لیے آسان بنا دیتی ہے۔ اسی لیے کسی نے یہ جملہ کہا کہ درمیانی چال ہی موضوع ہے راہرو کے لیے، درمیانی چال ہی موضوع ہے راہرو کے لیے، مسافر کے لیے۔ تیز چلنا اور تھک کر بیٹھنا اچھا نہیں کہ بھاگ کر چلے اور تھوڑی دیر میں تھک جائے اور تھک کے بیٹھ جائے تو پورا سفر کیسے طے ہوگا؟ سفر تو بڑا لمبا ہے، اس کی منزل تو بڑی دور ہے۔ لیکن آخرت کے سفر کے مسافر کو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اس انداز سے باخبر کر رہے ہیں کہ تو اگر بہت سلو چلے گا تو تیرا نقصان زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دنیا کے سفر میں مواقع زیادہ میسر آ جاتے ہیں۔ ایک انسان نہ جانے کتنی مرتبہ کراچی کا سفر کر چکا ہوگا، لاہور والا آدمی راولپنڈی کا سفر نہ جانے کتنی مرتبہ میں اور آپ کر چکے ہوں گے۔ لیکن آخرت کا سفر اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے لیے بار بار چانس نہیں ملتا، بار بار موقع نہیں ملتا۔ بس ایک لمٹ کے اندر انسان ہے اور ہر انسان کی مدت مقرر کر دی گئی ہے، اس سے چھپا کر رکھ دی گئی ہے۔ کسی کے 10 سال، کسی کے 20 سال، کسی کے 50 سال، کسی کے 60 70 100 سال تقریباً۔ موقع ایک ہے، اور اس منزل کی طرف اگر تھوڑا سا غافل ہو گیا، غفلت کا شکار ہو گیا تو نقصان بھی ایسا ہے جو نقصان پورا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس منزل کی طرف غفلت کے عالم میں، سستی کے عالم میں، کاہلی کے عالم میں چلنے کی تلقین نہیں کی گئی، بلکہ یوں کہا گیا فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات۔ یہاں تو نیکی کا معاملہ ہے، یہاں تو خیر کا معاملہ ہے، یہاں تو اچھائی کا معاملہ ہے، یہاں تو اجر کا معاملہ ہے، یہاں تو ثواب کا معاملہ ہے، یہاں تو اللہ کے قرب کی منزلیں ہیں جو طے ہو رہی ہیں، منزلیں ہیں جو طے ہو رہی ہیں، بیک وقت آگے کو تم بڑھ رہے ہو۔ اس لیے تم آخرت کے مسافر ہو، تو پھر آخرت کے مسافر کے لیے یہ کہا گیا کہ اے راہی آرام نہ کر۔ دنیا کے سفر میں تو جا کے کہیں سستا لیتا ہے، لیٹ جاتا ہے، آرام کر لیتا ہے، چلو اگلے دن کر لیں گے۔ یہاں تو اگلی صبح کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہزارہا انسان رات کو سوئے ہیں اور اگلی صبح ان کو نصیب ہی نہیں ہوئی۔ ایسے سوئے ہیں کہ پھر قیامت کی صبح کو جاگیں گے۔ ملا مرنے والوں کو آرام وہ کہ اٹھنے کا لیتے نہیں نام وہ، کہ اٹھنے کا لیتے نہیں نام وہ۔ اس سفر میں تو پھر یہ ہے کہ اے راہی آرام نہ کر، دور ہے منزل شام نہ کر، دور ہے منزل شام نہ کر۔ تیری شام تو ہونے والی ہے، وہ تو خود بخود ہو جائے گی، اپنی شام کا انتظار نہ کر۔ فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھ۔ اس میدان میں اس رفتار سے چل کے لمحوں کے اندر تو فرش پہ بیٹھا ہوا عرش کے بیٹھنے والے سے گفتگو کر رہا ہو، بات چیت کر رہا ہو، جس طرح آپ سجدے میں جا کے کرتے ہیں نا، یا اللہ کی کتاب کھول کے آپ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ سے بات چیت، اللہ سے گفتگو، اللہ سے ہم کلامی، اللہ سے رابطہ، اللہ سے کال ملانا، اللہ سے تعلق بنانا۔ اور اس رفتار کو تیز کرنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو مواقع میسر فرمائے
کہ بعض مواقع ایسے تمہیں زندگی میں ملیں گے، اللہ نصیب کرے گا، اللہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے۔ ابھی ایک موقع آنے والا ہے نا، آنے والے جمعۃ المبارک میں جب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ میرا بھی روزہ ہوگا، آپ کا بھی روزہ ہوگا۔ انشاءاللہ ہم روزے کی حالت میں اس مسجد کے فرش پر بیٹھے ہوں گے۔ کیسا موقع اللہ نے عطا کیا ہوگا کہ ایک طرف آپ نماز کے لیے، میں نماز کے لیے حاضر ہوں گا، اگر اللہ ہماری زندگی کرے، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ یہی دعا اللہ کے حبیب نے فرمائی، اللہ مجھے شعبان تو نے نصیب کر دیا، رمضان تک پہنچا دے، میرے بس کی بات نہیں ہے، تو پہنچانے والا ہے۔ تو ایک طرف نماز کی عبادت کے لیے آپ حاضر ہوں گے، دوسری طرف آپ چھپی ہوئی عبادت اپنے دل کے اندر، اپنے وجود کے اندر روزے کی عبادت لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کتنی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے۔ اب اس روزے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادات کو جمع کر دیا ہے۔ اللہ کی ذات پہ قربان جائیں، اللہ کسی ایک عبادت کو جب ہمیں عطا کرتے ہیں تو ایک نہیں ہوتی، وہ 20 عبادتوں کا خوبصورت گلدستہ ہوتا ہے، اس میں بہت ساری عبادات جمع ہوتی ہیں، تب جا کے کوئی ایک عبادت وجود کے اندر آتی ہے۔ ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں، نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ پوری کی پوری جتنی کائنات میرے اور آپ کے ارد گرد، ہمارے پاؤں کے نیچے یا ہمارے سر کے اوپر یا دائیں بائیں جتنی بھی کائنات ہے، وہ جاندار ہے، بے جان ہے، وہ حشرات ہیں، وہ نباتات ہیں، وہ حیوانات ہیں، وہ جنات ہیں، وہ شجر ہیں، وہ حجر ہیں، پتھر ہیں، چاند سورج ستارے ہیں، دریا ہیں، جتنی بھی ساری کی ساری مخلوقات ہیں، ان ساری کی ساری مخلوقات کی عبادت کا نچوڑ، عرق اور مکھن اور خلاصہ نکال کے مجھے اور آپ کو نماز کی صورت میں دے دی ہے۔ ساری باتیں جمع ہوئی تو پھر جا کے ہمیں نماز ملی ہے۔ چوپایوں کو دیکھے کیسے رکوع کر رہے ہیں، حشرات کو دیکھے کیسے سجدے کے عالم میں، پرندوں کو دیکھے کیسے سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح درختوں کو دیکھے کیسے قیام کر رہے ہیں، پہاڑوں کو دیکھے کیسے اتحیات کی شکل میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ساری عبادات کو جمع کر کے مجھے اور آپ کو نماز دی ہے۔ اسی طرح روزے کی عبادات میں بہت اہم عبادت جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ روزے دار انسان کو وہ صفت حاصل کرنی چاہیے کہ جس صفت کو جب انسان دیکھتا ہے تو اللہ کی ذات میں وہ صفت کامل طور پہ نظر آتی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میری صفت کامل جو ہے، صفت کامل اللہ کی ذات میں ہو سکتی ہے، اس کامل صفت کی جھلکی اللہ اپنی مخلوق میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور وہ کامل صفت کیا ہے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ساری کائنات کے لیے سخی ہے، ساری کائنات کے لیے سخی۔ صرف اس کے لیے سخی نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہے اللہ میں تجھے مانتا ہوں، اللہ میں تجھے جانتا ہوں، میں تیری معرفت حاصل کرتا ہوں، میں تیری شناسائی حاصل کرتا ہوں، اللہ جی میں تجھے سجدہ بھی کرتا ہوں، رکوع بھی کرتا ہوں، اتحیات بھی کرتا ہوں، تیرے حکم کے مطابق اللہ تلاوت بھی کرتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سارے اعمال گن گن کے بتائے۔ اللہ تعالیٰ آگے سے فرمائیں کہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، تو میرا پیارا بندہ ہے، محبوب بندہ ہے۔ لیکن جب میری سخاوت کی صفت جھلکے گی اور سخاوت کی صفت چلے گی تو جس طرح میں رزق تجھ تک پہنچاؤں گا، اسی طرح میں رزق اس تک بھی پہنچاؤں گا کہ جو عبادتیں تو نے گنی ہیں ان میں سے کوئی بھی عبادت وہ نہیں کرتا، مجھے مانتا ہی نہیں، عبادت کیا کرے گا، نافرمان ہے میرا، باغی ہے میرا، میرے وجود کا انکار کرتا ہے، میرے حکموں کا انکار کرتا ہے، میری مرضی کو مانتا نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کی سخاوت کی صفت چلتی ہے تو پھر غیر مسلم کے سامنے بھی وہی دسترخوان ہوتا ہے، مسلمان کے سامنے بھی وہی دسترخوان ہوتا ہے، نعمتیں وہی اٹھا کے وہ بھی کھا رہا ہوتا ہے، اللہ کا ماننے والا بھی کھا۔ اللہ بلا تفریق ساری کی ساری انسانیت کے لیے رزاق ہیں، رزق دینے والے۔